ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اقبال یوسف ناگوری صاحب. آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے سر، ترقیاتی کاموں پہ ہم بعد میں آئیں گے. پہلے جو آج ٹریفک حادثہ ہوا ہے، آئے روز اس طریقے کی سچویشن ہوتی ہے. پہلے دیکھنے میں آتا تھا کہ ڈمپرز کچلتے ہوئے چلے آتے تھے، ٹینکرز کچلتے ہوئے نکل جاتے تھے. اب وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. آج ایک اور سانحہ ہو گیا. ظاہر ہے جس کے گھر پہ ہوا ہے اس کے دل سے پوچھیں کہ کیا ان کا حال ہو رہا ہوگا. دونوں جوان بیٹے چلے گئے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے شوق کا کہ آپ نے مدعو کیا ہمیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو المیہ ہو گیا ہمارے ساتھ. 17 سال پی پی کی حکومت ہے اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ڈیلیور کیا. کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ کھنڈر بنا دیا اس کو. پورے روڈ کھدے میں K4 کے جو منصوبے ہیں وہ اب تک کمپلیٹ نہیں ہیں. یہ تو IMF نے اب ان کو تھوڑا دباؤ دیا ہے تو یہ جاگے ہیں. اور پھر ابھی جو کیا پی پی نے ان کو اپنا 90 دن کا ٹائم دیا ہے، اس لیے ایکٹیو ہے. اس سے پہلے تو گورنمنٹ مطلب یہ اپنا 2.5 سال سے میئر موجود ہیں. یہ تو انہوں نے کیا کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. کچھ کنٹرول میں نہیں ہے، کچھ ان کے پاور ہی نہیں ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ٹائم دے کے لوگوں بات ہو رہے ہیں. ریزیو دے رہا ہے 70% آپ کو 1 to 1 بات کر لیتے ہیں. پہلے آپ ناگوری صاحب کی ہم بات سن لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ 3 سالوں میں انہوں نے کیا دیا؟ 3 سال میں آپ نے وہ کر کے دیا ہے جو سوال کیا جو شہر میں کوئی نہیں کر پایا. آپ وسیم اختر کو لے لیں، انہوں نے آخر میں جو ہے نا پرچوں کو پاڑ کے اس طرح کہا کہ میں دیکھیں سی ایم تو آپ کا رہا نا. سی ایم کے ہوتا ہے میئر اور کمشنر آدمی کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو میڈیا کا بھی سامنا کر رہا ہے، عوام کا بھی سامنا کر رہا ہے، کاموں کا بھی سامنا کر رہا ہے. اور اس وقت الحمدللہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کراچی میں چل رہے تاریخ میں نہیں ہوئے. ارے بھائی تو کمپلیٹ نہیں ہوئے نا. ان کا جو سوال ہے کمپلیٹ نہیں ہوا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں 17 سال سے سی ایم موجود ہے نا. سی ایم کے انڈر ہی ہوتا ہے، کمشنر کے انڈر ہوتا ہے. دیکھیں سی ایم کے انڈر ہی تمام ادارے جتنے محکمے ہیں وہ سی ایم کے انڈر آتے ہیں. سی ایم ان کا رہا ہے پیپلز پارٹی کا. اب وہ چاہے اس میں جو بھی آئے، جو لوگ آئے، وہ ایم کے آئے، جو بھی آئے، لیکن کنٹرول تو ان کا ہے نا. میئر جو ہوتا ہے، میئر کے پاس اختیارات نہیں ہیں. انہوں نے خود کہا کہ مجھ سے دیکھیں آپ کے 26 ٹاؤن ہیں. 26 ٹاؤن ہمارے میئر نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. میں ایک چیئرمین ہوں سر. وہ کہتے ہیں 107 سڑکیں ہیں، اس کے علاوہ میں نہیں بنواؤں گا. میں آج ایک با اختیار چیئرمین ہوں. ارے سر آپ اسی کے چیئرمین ہیں نا. دیکھیں میرا ٹاؤن سے تعلق ہے. میں آپ کے بتا رہا ہوں. گورنمنٹ نے وزیر بلدیات 17 ٹاؤن جو پی بی کے پاس ہے، 3 PTI کے پاس ہے، 8 جماعت اسلامی کے پاس ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک کنٹرول ہو، ایک پیج پہ رکھے، میئر میں پاور ہو، سب کو ایک پیج پہ رکھے، فنڈز کی ہو، چیک اینڈ بیلنس ہو. کچھ ایسا نہیں ہے. سر پہلا سوال میرا ابھی بھی وہی ہے. ہیوی ٹریفک جس طریقے سے ہمارے شہریوں کو رونتا چلے جا رہے ہیں، اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کیا جاتا؟ نہیں ہے. سنیں آپ، میئر نے اس سے پہلے کہا کہ جی یہ اس کا ٹینکر مافیا خاتمہ ہو جائے گا، اور بالکل جو ہے نا ٹینکر مافیا نہیں ہوگا. آپ بتائیں خاتمہ ہوا؟ خاتمہ نہیں ہوا. دندہ سے پھر رہے. اور یہ 12 بجے ٹریفک کھلتا ہے. وہ بھی لیکن سر اس سے پہلے ہی وہ پیسے دے کے پولیس والے اور جناب شروع کر دیتے ہیں. تو شہر کو انہوں نے بنایا ہوا ہے. کوئی منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہے. وہی دھول، وہی اپنے گٹر کھدے میں، اور تمام چیزیں جو ہے نا چل رہی ہیں. اچھا ابھی کام چلتا ہے تو کام کا طریقہ ہوتا ہے نا. آپ اسے ایک ٹائم ہوتا ہے اس پہ کروائیں. آدھا روڈ آپ چھوڑ دیں ٹریفک کے لیے، لیکن کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دھول مٹی آپ دیکھ لیں اپنا راشد نواز روڈ پہ دیکھ لیں آپ، سارا کا سارا پورا آپ آئیں تو آپ کے جو ہے نا کپڑوں کی حالت خراب ہو جائے گی. لوگ وقت پہ پہنچتے نہیں، ڈیوٹیوں پہ کام پہ نہیں پہنچتے. کہنا مقصد ہے 90 دن کا یہ ٹاسک بھی لائن ٹاسک پہ کام ہو رہا ہے. اور اتنے یعنی خرد برد ہے، اور اتنا یہاں پر جو ہے وہ سر بات کہیں سے نکلتی ہے کہیں چلی جاتی ہے. سر اگر ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹائمنگ سے پہلے اگر یہ لوگ آتے ہیں تو پولیس والوں کو یا انتظامیہ کو کچھ دے دلا کے پیسے وغیرہ، وہی کرپشن، وہی رشوت وغیرہ دے کر وہ آگے نکل جاتے ہیں. کیوں نہیں اس طرح کے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے خلاف بھی کوئی سیویئر قانونی کارروائی ہو جائے؟ DIG ٹریفک موجود ہیں اور تمام محکمے موجود ہیں. ایک آپ بھی انہی سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ہم بھی انہی پہ ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں وہ سسٹم ختم ہی نہیں ہو رہا. یعنی کہ رشوت جو ہے جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگا جب تک یہ سسٹم کیسے بنے گا؟ DIG کے علم میں ہے. لیکن یہ 12 بجے کا ٹائم رکھا ہے، مختلف روٹس ہیں، لیکن آپ کو 11 سے پہلے ہی ملیں گے. وجہ یہ کہ پیسے دیتے ہیں، روڈ پہ آ جاتے ہیں. بھائی پیسے نہ لیں، چیک اینڈ بیلنس کریں. یہ DI ٹریفک کا کام ہے نا. کہنے کا مقصد ہے یہ حادثہ جو آج ہوا ہے سانحہ ہے. کہنے کا مقصد ہے ان کے بچے 4 ہیں، 2 تو ان کے ساتھ نہیں ہیں.
دو جو ہیں چوکیدار ہیں جن کے بچے ہوئے ہیں نا یہ ہیں، اور ان کی ماں پہ بیتا ہوا کیا کہ وہ گئے شاپنگ کے لیے. وہ جس طریقے سے ابو بکر کر رہی تھی سر کہ میں نے اتنی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا، اور اس طریقے سے وہ روڈوں پر رول جاتے دیکھو نا کس طرح، دیکھیں نا ایک ہی ڈمپر والا دندہ آ رہا، ان کو دونوں کو مار کے نکل گیا. کہنے وہ سر کہاں ہے ٹریفک، کہاں ہے قانون، کوئی کچھ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ صرف ابھی 90 دن کا ٹاسک ہے، آپ دیکھ لیں 90 دن میں بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا پورا کام نے کر دیا، کام تو پہلے کا شروع ہے کہ 4 کے منصوبے پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. آئیے میں نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کو دیے تھے، جو چیزیں دی تھی وہ تو آپ نے کی نہیں ہے. لہٰذا ان کا خوف، پھر اوپر سے گورنمنٹ کا جو ہے ابھی وہ ہے چینجنگ، عید کے بعد ایک بڑا انشاءاللہ آپ کو ملے گا. کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑا دباؤ ڈالا ہے. مطلب وہ جو 90 روز کا ٹائم فریم دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے کاموں میں جو تیزی آئی اور یہ اس سے مطلب پہلے کہاں تھا. تو سر لگ رہا ہے آپ کو 90 روز میں کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی مجھے تو نہیں لگ رہا، بہرحال ٹھیک ہے کیا کر رہے ہیں ان کا کام اپنا کریں، لیکن کہنے وقت سے تو کچھ نہیں ہوتا. 90 دن کا ٹائم دیں، 180 دن کا ٹائم دیں، کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی یہیں، ہم بھی یہیں دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ کرنا چاہیے کام. کہنا مقصد ہے کہ سی ایم کو بھی چاہیے، ان کو سب کو چاہیے ایک پیج پہ لیں، کنٹرول کریں، سب کچھ کر سکتے ہیں. دنیا میں تبدیلی آئی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمارے ہی ملک میں سر تبدیلی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، ساری دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے پہلے 5 روپے بڑھائے، پھر انہوں نے 55 روپے بڑھا دیے. ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم صاحب اور تمام ادارے موجود ہیں، بڑھائے کیوں؟ آپ کا 1 ماہ کا 4 ہفتوں کا اسٹاک موجود تھا، اسٹاک ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے اعلان کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو دے دیا ریلیف. آج وہ جہاز پہلا لگ گیا، دوسرا لگ گیا، اب تیسرا بھی آ رہا ہے. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ 2022 میں جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو 20 روپے ڈالر تھا بیرل کا ریٹ. 30 روپے جب ہوا تو عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ یار اتنا بڑا جو گیپ ہے، یہ 125 کا ریٹ تھا، 150 ہونا تھا، تو انہوں نے 46 ارب روپے کا جو ہے ریلیف دیا. ریلیف دینے کے بعد انہوں نے کہا اس طرح نہیں، آہستہ آہستہ ہم بڑھائیں گے، کچھ کریں گے. اس پہ حکومتیں یہی آج جتنے یہ فارم 47 کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب نے بھونکنا شروع کر دیا اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. 150 کے ریٹ پہ ان کی حکومت گئی ہے پی ٹی آئی کی. 17 ارب ڈالر کے ریزرو موجود تھے اسٹیٹ بینک میں. آج تک بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں وہ آئے تھے تو کس ٹائم پہ تھے، اس کیا ریٹ جب آئے تھے، اس کو چھوڑ دینا، میں دوسری بات کر رہا ہوں. 17 ارب کے ریزرو ہمارے موجود تھے ڈالر کے. کسی بھی گورنمنٹ نے ریزرو اتنے نہیں دیے. اس کے بعد جو ہے ہماری حکومت نے ریلیف دیا. ریلیف دینے کے بعد میں 450 ارب کا بھی دیا ہے ریلیف. کہنے کا میرا مقصد گورنمنٹ دیتی ہے ریلیف. اس وقت پی ایم کو چاہیے تھا کہ بھئی ہمارے پاس اتنا سارا موجود ہے، اور لیوی ٹیکس اس وقت اپنا 20% تھا، اس کے بعد 85 ہوا، پھر 105 ہو گیا، آج 105% ہے لیوی ٹیکس. آپ جو یہ کریں کہ لیوی ٹیکس کو ختم کرتے ہیں. انہوں نے جو ابھی جو برات دی ہے نا، دکھاوا کیا ہے. 2 جمعہ کے لیے اچھاوے کے لیے برات ہو رہی، پیٹرول بند کر دیا. ہاں، لیکن اس میں ایک چیز نظر آتی کہ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ایک پلاننگ کی ہو. پلاننگ اس بات سے کہ پیٹرول کے ریٹ بڑھانے سے کنزمپشن کم ہو جائے. سر پرائم منسٹر صاحب ٹھیک ہے اکیلے پلاننگ کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کہاں ہیں اس پلاننگ میں؟ دیکھیں ایما، اگر ہمیں پتہ ہے، آپ کو ہی پتہ ہے اس بات کے، دیکھو بڑے جو بنگلے والے لوگ ہیں، جو آفس والے لوگ ہیں، ان کو کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی یہ دیکھیں، چاہے مہنگائی ہو یا آپ کو سستی انڈیا کے اندر ریٹ بڑھائے 5 غریب آدمی کے اوپر 5 روپے بڑھائے، دنیا نے ریٹ بڑھائے 5 روپے، کسی نے 4 روپے، کچھ بڑھائے. آپ نے 55 روپے اور لوگوں کے پاس سٹاک زیادہ تھے کہ ان کے پاس سٹاک زیادہ ہو. یار ان کے پاس کتنے اسٹاک ہو؟ 4 ہفتے کا میرا بھائی ختم تو نہیں ہوا نا، ختم تو نہیں ہوا، موجود ہے نا، موجود کے بعد آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پی ٹی آئی سے اقبال یوسف ناگوری صاحب، پیپلز پارٹی یو سی چیئرمین ارشد بخاری صاحب، اور مسلم لیگ نون سے آصف باجوہ صاحب نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ آپ تمام تر لوگوں کا. آج ہم نے بات کی آج ہونے والے ٹریفک حادثے کے حوالے سے. افسوسناک سانحہ ہوئے جس میں 2 معصوم جانیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، جبکہ دوسری جانب پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد اب جو مہنگائی کا ایک اور طوفان آ گیا ہے. کیا وہ واقعی اگر پیٹرول اپنی نارمل قیمتوں پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ مہنگائی کا طوفان بھی کم ہوگا یا نہیں؟ اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.